بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائی تو ان کو غسل دیتے وقت حضرت فضا بھی موجود تھی۔ سیدہ روئے اپنی کا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی نے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی: اے کلثوم، اے زینب، اے فضا، اے حسن، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ، آؤ اور اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو۔ اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور پھر جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ بطول بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آخر وہ وقت آ پہنچا جو سب پر آتا رہا اور آتا رہے گا۔ آپ اپنے والد محترم کی جدائی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد گرامی قدر والد کی پیش گوئی کے مطابق ان سے جا ملی۔ صرف 3 سال عمر پائی۔ سیدہ محترم اس قدر صاحب شرم و حیا خاتون تھیں کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو ایک بیماری کی تکلیف تھی، لیکن دوسری طرف مرض سے بھی زیادہ غم درپیش تھا کہ جنازہ اگر کھلا لے جایا گیا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور یہ بات حیاداری سے بعید ہے۔ پھر سیدہ محترم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ زوجہ ابوبکر صدیق سے فرمایا: اے امیس، آپ میری حالت دیکھتی ہیں، لیکن کھلے جنازے میں تو حیادار عورت کا پردہ ٹھیک نہیں رہتا اور میں اس سے بہت ہی نفرت کرتی ہوں۔ اسماء بنت امیس جو ان کے یعنی اپنے پہلے خاوند حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ میں رہ چکی تھی اور وہاں کے سب حالات سے واقف تھیں، اور کہنے لگیں: اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبشہ میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا ایک طریقہ میں دیکھ کر آئی ہوں، آپ فرمائیں تو اس کا نمونہ تیار کر کے دکھاؤں؟ سیدہ کی ایما پا کر اسماء دین کے ایمانی نے کھجور کی شاخیں لے کر ان کے کنارے موڑ کر انہیں نصف دائرے کی طرح بنایا اور ہر شاخ کے دونوں سرے چارپائی سے باندھ دیے، پھر ان پر کپڑا پھیلا دیا۔ اس سے ایک ڈولی پالکی کی شکل بن گئی جو بہت باپردہ تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا تو مسرور ہوئیں اور تبسم فرمایا اور کہا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا اور خیال رکھنا، کسی قسم کی بے پردگی نہ ہونے دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھانے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر! دختر اسلام کو پردہ کا کس قدر اہتمام تھا کہ وہ اپنے جنازوں کو بھی کھلا لے جانا پسند نہ کرتی تھیں اور اس غم میں گھلی جاتی تھی کہ کسی غیر کو ان کی میت نظر نہ آئے۔ اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ سبق ہے کہ مستورات کے جنازے میں پردے کا خاص انتظام کرنا چاہیے اور کسی صورت میں بھی بے پردگی نہ ہونے دینی چاہیے، اور غیر مردوں کا عورتوں کو دیکھنا سخت منع ہے، جیسا کہ کئی لوگ کرتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ مسلم
خواتین کو حیادار بننا چاہیے۔ وہ جتنی شرمیلی ہوں گی اتنی ہی دین و دنیا میں مقبول ہوں گی اور بڑا درجہ پائیں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے تدفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تعزیت کی۔ جملہ صحابہ و صحابیات کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے بہت صدمہ ہوا۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی رحلت کے بعد اگرچہ حضرت علی نے اور نکاح بھی کیا، اگر لینا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولے، ان کی اعلیٰ صفات کو یاد کر کے روتے اور آہیں بھرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد کسی شخص نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ فرمائیے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی کیسی بیوی تھی؟ شیر خدا نے جواب دیا، وہ ایک ایسے خوبصورت پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو سدا بہار ہوتی ہے اور وہ مرجھانے کے بعد بھی قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ اسی طرح کسی نے ان سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف پوچھی کہ وہ کن خصائل کی سرمایہ دار تھیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی تعریف و توصیف اس قابل نہیں کہ وہ دو چار لفظوں میں بیان ہو سکے۔ ان کی شان دنیا کی تمام خواتین سے بالا تر تھی۔ یاد رکھیے، جو عورتیں نیک خصلت نیک دل ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اپنے پیچھے نیکی چھوڑ جاتی ہیں جو یادگار رہتی ہیں، اور ان کے پسماند گان ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہی انہیں یاد کرتے اور روتے ہیں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ نیک اور صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی پاک سیرت کو مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھٹک نہیں سکتی۔ آپ کلام یہ ہے کہ اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بہویں حضرت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اعمال و اسوہ سے وہ کئی قسم کے ایسے قیمتی سبق لے سکتی ہیں جو ان کی دنیا بھی سنوار سکتی ہے، عقبہ بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو کر کوئی اچھا مرتبہ و منصب بھی پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق بخشے کہ وہ صحیح معنوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی تتبیع و پیروکار نظر آئیں۔ آمین۔